کیا یہ بات مناسب تھی کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کے باکس سے جا کر آپ باقاعدہ فزیکلی ان کے ساتھ جھڑپ کر رہے ہیں؟ جو کرنل صاحب ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنی وردی میں ہیں اور وہ ایک اسٹوڈنٹ سے گروپ آف اسٹوڈنٹ سے وہ لڑ رہے ہیں. تو کرنل صاحب ہیں وہ اپنی بندوق نکالتے ہیں اور وہ بندوق نکال کر پہلے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ہوائی فائر کرتے ہیں. فوری طور پر فوج کی طرف سے یہ رد عمل آیا کہ وہ جو متعلقہ افسر ہیں ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے اوپر باقاعدہ طور پر انکوائری بٹھا دی گئی. کورٹ مارشل تک کا امکان ہے کہ یہ بھی جو فائنل ایک اس کا آؤٹ کم ہے اس انکوائری کا ہو سکتا ہے. وہ جو خاتون ہیں انہوں نے کسی اپنے سپیریئر اپنے فیکلٹی ممبر کے خلاف کوئی ہراسانی کی کمپلینٹ دائر کروائی دی تھی. پھر کیا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا تھا، اس کے اوپر بات کریں گے. کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ فوج کو یا جو ان کا انکوائری کمیٹی ہے، بورڈ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پولیس سے، لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی رابطہ کریں. ڈسپلنری انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی جو یونیورسٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ وہاں پہ ایک موب مینٹیلٹی کا بڑا ایک برا رجحان ہے. انہوں نے کس طرح کی ایک وحشیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرف خان کو قتل کیا تھا آج سے کئی سال پہلے. کس کو انصاف ملا اور ویسے کس کو کتنی سزا ہوئی، ناٹ مچ از پبلک اباؤٹ. جیسے بڑے ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی میں باقاعدہ پروفیسر تھا وہ آدمی، اور اس نے اپنی گھر کے نوکر کے ساتھ مل کر اپنی وائف کا قتل کر دیا. ہم نے انصاف ہوتا بڑا کم دیکھا ہے. وہ جو ظاہر جعفر والا کیس تھا، نور مقدم والا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. میر رضا کا جو قتل ہوا ہے، جس کو باقاعدہ تشدد کر کے اس کو نہ صرف قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی. وہاں پہ کیوں نوٹس نہیں لیا آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے؟ اسلام آباد راولپنڈی میں عجیب سے واقعات سننے میں اور دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور یہ جو ٹرینڈ ہے، ہم بدقسمتی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف کسی ایک شہر تک محدود ہے. ہر جگہ پر ایک لا لیسنس کے واقعات اور بڑے شاکنگ قسم کے کرمنل انسیڈنٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں. سے فار ایگزامپل، اور آج کا جو انسیڈنٹ ہے وہ ایک ابیوز آف پاور اور ایک جو طاقت کے حوالے سے جو ایک انسان کے اوپر ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، اس حوالے سے کافی کچھ کہتا ہے. میں بات کر رہی ہوں جو یہ سرحد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جھڑپ ہوئی ان کی ہی خاتون ایک فیکلٹی ممبر سے، اور پھر ان خاتون نے اپنے وردی میں، فوج کی وردی میں ملبوس ان کے جو شوہر تھے لیفٹیننٹ کرنل اسفندیار ولی، ان کو بلا لیا. اور پھر جو مناظر سامنے میں آئے وہ بڑے مطلب شاکنگ بھی تھے اور تکلیف دہ بھی تھے. جہاں پر جو کرنل صاحب ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنی وردی میں ہیں اور وہ ایک اسٹوڈنٹ سے، گروپ آف اسٹوڈنٹ سے وہ لڑ رہے ہیں. پہلے وہ اسٹوڈنٹ کو اس کو جا کر اپنی چھڑی سے، اپنی اسٹک سے اس کو مارتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس پکڑ کر ان کے اوپر جوابی حملہ کرتے ہیں اور ان کو بہت بری طرح سے ان کو زد و کوب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فوری طور پر وہ جو کرنل صاحب ہیں وہ اپنی بندوق نکالتے ہیں اور وہ بندوق نکال کر پہلے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ہوائی فائر کرتے ہیں. مطلب آئی بلیو 2 جو گن شاٹس ہیں انہوں نے کیے، جو اس ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو ایک بڑی افسوسناک سی صورتحال کی. ظاہر ہے ویڈیو تھی بھی اس طرح کی، اور جو انسیڈنٹ تھا وہ تھا بھی ایسا کہ اس کے بعد پورا ایک سوشل میڈیا پر واویلا مچ گیا کہ یہ آخر کیا ہوا اور کیوں ہوا. پھر اس پہ کئی سارے ورژنز آئے. اچھا ورژن پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ کوئی اچھی چیز ہو تو پاکستان میں خاص طور پر ہم بہت اس کو لک فارورڈ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا دل بھی بڑا ہوتا ہے کہ مطلب یار خدا کے لیے کہیں پر تو کوئی سسٹم پریویل کرتا، کوئی انصاف پریویل کرتا ہوا نظر آئے. تو اس لیے اچھی چیز کی پہلے بات کرتی ہوں. فوری طور پر فوج کی طرف سے یہ رد عمل آیا کہ وہ جو متعلقہ افسر ہیں ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے اوپر باقاعدہ طور پر انکوائری بٹھا دی گئی ہے. اور کئی لوگ جو اس میں بڑے ویل انفارمڈ لوگ ہیں، جیسے میں یہ بڑے ایک پرو آرمی جرنلسٹ ہیں وجاہت کاظمی، میں ان کا بھی ٹویٹ پڑھ رہی تھی. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کورٹ مارشل تک کا امکان ہے کہ یہ بھی جو فائنل ایک اس کا آؤٹ کم ہے اس انکوائری کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مس کنڈکٹ تھا جو کہ کرنل اسفندیار ولی کرتے ہوئے وہ دیکھے جا سکتے ہیں واضح طور پر ویڈیو میں. اچھا، پھر کئی ساری اور بھی آوازیں ہیں، ان کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے کہ کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا وہ جو ان کی اہلیہ تھیں جو اسی سرحد یونیورسٹی کی فیکلٹی ممبر تھیں، بتایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی ایشو تھا. میں نے غریدہ فاروقی کی ٹویٹ دیکھی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا ایشو تھا کہ وہ جو خاتون ہیں انہوں نے کسی اپنے سپیریئر، اپنے فیکلٹی ممبر کے خلاف کوئی ہراسانی کی کمپلینٹ دائر کروائی دی تھی اور وہ مقدمہ وہ جیت گئی. تو پھر وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ جو ہراسر فیکلٹی ممبر تھا وہ اس کے دفاع میں مبینہ طور پر وہ جو بھی شخص تھے ان کے دفاع میں یہ اسٹوڈنٹس باہر آئے اور وہ ان خاتون سے لڑنے لگے اور ان کے ساتھ بدزبانی کرنے لگے. اور پھر انہوں نے اپنے شوہر کو بلا لیا، اور شوہر بھی دیکھیں پھر کیا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا تھا، اس کے اوپر بات کریں گے. اگر یہ بات درست ہے، اگر یہ جو غریدہ فاروقی ہیں، فرحان ورک ہیں، یہ سارے لوگ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور انہی کے ٹویٹس کے نیچے جو اس
وہ کرنل صاحب کی جو اس کنڈکٹ کا لوگ دفاع کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل فوجی تو تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ ایک بڑے باعزت مطلب ایک رسپیکٹفل شہری بھی تھے اور ان کے پاس حق دفاع بھی تھا، رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس بھی تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مطلب ایک خوددار شوہر بھی تھے، تو اس لیے ان کا فرض تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ریسکیو میں آتے، بالکل ان کا فرض تھا، اور اگر ان کی وائف کے ساتھ کسی پرابلم میں تھی تو ایز اے پروٹیکٹیو ہسبینڈ وہ سامنے آئے. بہت اچھی بات ہے. انہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ میرے اپنے بڑے ایک ہمبل ویو میں اگر آپ وردی میں تھے، اگر آپ اس وقت آن ڈیوٹی تھے اور آپ نے اس وقت باقاعدہ فوج کی وردی، وہ جو کامبیٹ یونیفارم ہے وہ آپ نے ملبوس کیا ہوا تھا، کیا یہ بات مناسب تھی کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کے باپ سے جا کر آپ باقاعدہ فزیکلی ان کے ساتھ جھڑپ کر رہے ہیں اپنے یونیفارم میں؟ ظاہر ہے یونیفارم کا ایک وقار ہے، یونیفارم کا ایک بہت زیادہ ایک اسٹیچر ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی فوج کی وردی. کیا وردی میں جا کر آپ نے ان مطلب چھوکروں سے ان سے جا کے فزیکلی لڑنا، جھڑپ لینا، کیا یہ چیز صحیح تھی؟ کیا یہ طریقہ درست تھا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس وقت وہاں فوری طور پر پولیس کو بلایا جاتا یا فوراً کسی جو بھی لوکل گارڈز ہیں ان کو بلایا جاتا، ان کو بلا کر ان کو کہا جاتا کہ ہاں آپ ان کو کریں؟ مطلب واز اٹ دا رائٹ وے کہ آپ وہاں پر جا کے ان اسٹوڈنٹ سے جھڑپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہوائی فائرنگ؟ یہ بھی ایک ظاہر ایک بات آ جاتی ہے کہ کسی کو لگ سکتی تھی. وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے دفاع میں وہ جو رائٹ تھا وہ یوز کیا، لیکن اس ویڈیو میں پہلے وہ جو کرنل صاحب ہیں وہ پہلے اپنی چھڑی سے مارتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو، اور پھر اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس بھی ان کو زد و کوب کرتے ہیں. وہ بھی بہت غلط لگ رہا ہے، اتنا ایک مطلب غلط ایک ویژول ہے کہ اس طرح کی ایک چیز کی جا رہی ہے. لیکن بہت اچھا ہوا کہ فوری طور پر وداؤٹ اے ڈیلے یہ بات ماننی پڑے گی کہ فوج کی طرف سے اس کے اوپر انکوائری بیٹھی گئی، اور یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ یہ معاملہ جتنا آگے پرولونگ ہوتا اتنا زیادہ یہ کنٹروورشل ہوتا. تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر انکوائری بیٹھی. اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ جلدی سامنے آئے. اور ہاں ایک اور بات کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ فوج کو یا جو ان کا انکوائری کمیٹی ہے، بورڈ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پولیس سے، لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی رابطہ کریں، اور جو ان کی یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے ان سے بھی رابطہ کریں، اور ایک مطلب ان کو بھی اپنی جو فائنڈنگز ہیں ان کی بھی اس کے اندر ایک فائنڈنگز سٹارٹ ہونی چاہیے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آخر کر کیا رہے تھے. کیا وہ واقعی ان خاتون کے ساتھ کوئی بد زبانی، کوئی بد سلوکی کر رہے تھے؟ اگر وہ کر رہے تھے تو ان کو کیا سزا ملے گی؟ مطلب وہ کرنل صاحب تو ظاہر ہے ان کا ایک آیا اور وہ بالکل ایک مس کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھے گئے، اور فوج نے بھی اس کو مس کنڈکٹ ہی سمجھا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ فوج نے کہا جی شاباش بہت اچھا کیا آپ نے. انہوں نے مس کنڈکٹ سمجھا، دیکھا، اسی لیے انہوں نے اس کے اوپر انکوائری بٹھائی. لیکن میں ان لوگوں کو بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں جو کہ آپ سمجھے، کیا میں ان کو بولوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ٹائپ جو مینٹیلٹی ہے وہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ فوج خود اس کے اوپر انکوائری بٹھا رہی ہے. خود دے آر کنسیڈرنگ دس این امپورٹنٹ کیس. وہ خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو پروب ہونا چاہیے، اس شخص کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے جو وردی میں اس طرح سے ہاتھا پائی کر رہے تھے اور انہوں نے ہوائی فائر کی. فوج یہ اچھا کنڈکٹ کر رہی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ الٹا اس کرنل کے کنڈکٹ کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر اسٹ اینڈ بٹس پریزنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا تھا تو ویسا تھا. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سا مایوب سا سلسلہ تھا. اور وہی والی بات ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار ٹائپ مینٹیلٹی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اکثر بڑی ایمبیرسمنٹ کا بھی باعث بنتی ہے، سبکی کا باعث بھی بنتی ہے. تو ان طرح کے لوگوں کو گریز کرنا چاہیے، اور جو بھی اس کا آؤٹ کم ہے آپ ویٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کنڈکٹ کیا تھا، وہ آ جائے گا اس انکوائری میں جو بھی کمیٹی بیٹھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہاں میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی، وہ جو سرحد یونیورسٹی ہے، میں نہیں جانتی کیا پتا مطلب بیٹھ گئی ہو کوئی ان کے اوپر بھی کوئی انکوائری، بٹ ان کی بھی ایک انکوائری باقاعدہ ڈسپلنری انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کر کیا رہے تھے. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی جو یونیورسٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ وہاں پہ ایک موب مینٹیلٹی کا بڑا ایک برا رجحان ہے. میرے دل میں ایک بڑی دل خراش میرے ذہن میں مثال آ جاتی ہے مشعل خان کے بے معنی قتل کی، جو کہ اس کی اپنی یونیورسٹی میں سوابی میں اس کے اپنے جو کولیگز تھے، اس کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کس طرح کی ایک وحشیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشعل خان کو قتل کیا تھا آج سے کئی سال پہلے. کس کو انصاف ملا؟ ان میں سے کس کو کتنی سزا ہوئی؟ ناٹ مچ از پبلک اباؤٹ اٹ. بلکہ ہم تو یہی سنتے رہتے تھے کہ ہاں ان کو پارڈن کر دیا، کبھی کیا ہو گیا. ٹیسٹ کیس مثالی جو وہ ہوتی ہے نا سزا، وہ ان میں سے کسی کو نہیں ملی. تو ایک موب مینٹیلٹی کا بڑا برا کلچر بہرحال پاکستان میں موجود ہے، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف سے، کالج لائف سے، یونیورسٹی لائف سے ہوتی ہے. پھر آگے جا کر آپ کی اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی یہ موب مینٹیلٹی کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں. کتنی لنچنگز وغیرہ ہم خاص طور پر یہ مذہب کے نام پر
جو بلیسفیمس کیسز ہوتے ہیں ان میں ہم لوگ اس طرح کی لنچنگز دیکھتے ہیں اور کتنی وہ دل خراش طرح کے واقعہ ہوتے ہیں، کئی دنوں تک نا آپ کا دل بھاری رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ملک میں. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور دا بیسٹ پلیس ٹو ایڈریس از ایٹ یونیورسٹی اور کالج لیول، کہ جب اس وقت آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ذہن سازی ان کی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ذہن میچیور ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈسپلن کریں. ورنہ اگر وہ پریکٹیکل لائف میں اسی طرح کی ایک موب مینٹیلٹی اور ایک بالکل ایک اس صورتحال کے ساتھ اگر وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہوں گے تو دے ول اونلی بی ہارمفل سٹیزنس. وہ نہ اپنے ملک کا کچھ اچھا کر پائیں گے، نہ اپنے معاشرے کا کچھ اچھا کر پائیں گے. سو آئی تھنک اس کو بھی بڑا ضروری طور پر ایڈریس ہونا چاہیے. اور دوسرا ایک جو بہت دل خراش واقعہ ہے وہ ہے ہنا جاوید کے بے ایمانہ قتل کا، وہ بھی اس کے اپنے شوہر کے ہاتھوں، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ نسٹ جیسے بڑے ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی میں باقاعدہ پروفیسر تھا وہ آدمی، اور اس نے اپنی گھر کے نوکر کے ساتھ مل کر اپنی وائف کا قتل کر دیا، جس کو اس نے 9-10 مہینے پہلے نومبر 2025 میں ان کی پچھلے سال شادی ہوئی تھی. اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہنا جاوید جو وہ خاتون تھی، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو انصاف دے سب سے بڑھ کر، کہ وہ بہت پہلے سے سارے ان کی فیملی والے بتا رہے ہیں کہ وہ ڈومیسٹک ابیوز کا شکار تھی. ان طرح کے کیسز میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے انصاف ہوتا بڑا کم دیکھا ہے. وہ جو ظاہر جعفر والا کیس تھا، نور مقدم والا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کیا ظاہر جعفر کو پھانسی ہو گئی؟ ہم ابھی تک سارے انتظار کر رہے ہیں. اس طرح کے کیسز میں جو ایک کیا کہتے ہیں کنوکشن ریٹ ہے وہ بہت ہی پور ہے. میری امید کوئی خاص نہیں ہے، لیکن یہی کہیں گے ہم کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر والوں کو جاگنا پڑے گا. کہتے ہیں نا کہ a divorced daughter is better than a dead daughter. آپ کی اولاد کو آپ صرف یہ چلتے رہیں کہ جی اس کی شادی بچ جائے چاہے اس کی زندگی بچے یا نہ بچے. تو یہ ایک بڑی منفی قسم کی سوچ ہے جو کہ افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جس کا شکار اس طرح کی ہنا جاوید کی طرح کی بہت زیادہ خوبصورت اور ایک خوش اخلاق اور نیک لڑکیاں ہوتی ہیں. میں ایک بہت معصوم جان چلی گئی اور ایک بہت قابل زندگی سے ہم محروم ہو گئے. فار واٹ؟ فار اے مانسٹر لائک دس مین، جس نے اس کو شادی اس سے کی اور جس نے اس کے ساتھ ایک شادی کا وعدہ کیا اور پھر اس کا یہ حشر کیا. سو بڑے افسوس کی بات ہے. بلکہ میں ایک چیز پہ آتے ہیں تو ہمیں دوسرے کا خیال آ جاتا ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو جو ہیں وہ انہوں نے بڑے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہنا جاوید کے مرڈر پر، مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن پھر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ آصفہ بھٹو سندھ میں وہ جو میر رضا کا جو قتل ہوا ہے، جس کو باقاعدہ تشدد کر کے اس کو نہ صرف قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی، اور کس طرح سے پولیس کا جو کنڈکٹ تھا کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ بضد تھے کہ اس کو سوسائڈ قرار دیا جائے. آصفہ بھٹو نے اس کا کیوں نوٹس نہیں لیا؟ وہ تو ان کے اپنے جو انڈر گورن صوبہ ہے سندھ، وہاں پر ہوا ہے، کراچی جیسے میٹروپولیٹن میں ہوا ہے. اور وہ کوئی عام شہری نہیں تھا، وہ ایک بہت برائٹ آپ کے شہر کا ایک سمجھے ایسٹ تھا، آپ کے شہر کا ایک اثاثہ تھا، آپ کے صوبے کا اثاثہ تھا، جس نے آپ کے شہر کا، آپ کے صوبے کا نام روشن کیا تھا اپنے دم پر. اس نے ایک اتنا برائٹ بزنس کھڑا کیا تھا، اور وہ فوڈ انٹرپرینیور تھا، اپنے جیسے کئی ینگ لڑکوں کے لیے مثال تھا. آپ نے اس کا کیا حشر کیا؟ اس جیسے شخص تک کو آپ کے لیے آپ کے صوبے کی شان تھا وہ، آپ نے اس تک کو انصاف نہیں دیا. آپ کی پولیس بضد ہے اس کے کیس کو مس ہینڈل اور مین ہینڈل کرنے میں. وہاں پہ کیوں نوٹس نہیں لیا آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے؟ یہ سوال تو بہرحال وہیں کا وہیں ہے جس کا آج تک کوئی جواب نہیں ملا.